اور استخارے کا جو سائنز ہیں یا جو پتہ کیسے چلتا ہے کہ استخارہ میں کیا آ رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ صرف خواب ہی آئے. خواب آ سکتا ہے ایک بہت ساری پاسبلٹیز میں ایک پاسبلٹی کے خواب آ جائے, لیکن دیر کوڈ بی مینی تھنگس. آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, پتہ چلا کہ او جی مارکیٹ کریش کر گئی ہے, دس از اے نیگیٹو سائن. آپ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, بہت اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ ماشاء اللہ یہ تو لوگ بڑے اچھے اخلاق کردار والے, دین پہ بڑے اچھے ہیں, ہمارے سے ڈیلنگس کی تھیں, مسئلہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہمارے پیسے واپس کر دیے, دے آر ویری گڈ پیپل. اٹس اے سائن کہ یو شوڈ گو فار اٹ. چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے نا کہ اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور برکت ڈال دے, وہ یہ ہے کہ چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دل کا معاملہ بھی بہت بڑا ہے اس میں, کہ اگر انسان کا دل اس کام پہ مطمئن ہونا شروع ہو جائے, دس از اے سائن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ الحمدللہ چیز بہتر ہے, وہ چیز ٹھیک ہے. لیکن اگر دل انسان کا بے چین ہوتا جا رہا ہے اور بے قراری آتی جا رہی ہے اور کام میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں, نا دس از اے سائن کہ یہ چیز جو ہے نا وہ اتنی پازیٹیو نہیں ہے. کیا استخارہ ملٹیپل ٹائمز کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کیے جا سکتا ہے. آپ دن میں 5 دفعہ کرنا چاہتے ہیں, 10 دفعہ کرنا چاہتے ہیں, 100 دفعہ کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں. کیا استخارہ ملٹیپل دنوں میں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل روزانہ کیا جا سکتا ہے جب تک آپ کو کلیئرٹی نہ مل جائے. بٹ آن لائن استخارہ نیگیٹو, آن لائن استخارہ جائز ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ مولوی پیسے کمانے کے چکر میں یا ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یا لائیو کالز دینے کے چکر میں, مولوی بھی اور اینکرز بھی سب ملی بھگت ہے. تو آن لائن استخارہ جی, فار ایگزامپل کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, عالم صاحب بیٹھے ہیں, پتہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں, کوئی بھی بیٹھا ہے اور آن لائن استخارہ, لا یجوز, جائز ہی نہیں ہے. یہ استخارہ آپ کا پرسنل میٹر ہے, آپ کے پرسنل دل کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ پرسنل سوال کر رہے ہیں, آپ خود استخارہ کریں گے. تیسری شہر میں بیٹھا ہوا بندہ لائیو کال پہ جس کا شکل بھی نظر نہیں آ رہی اور پیچھے بیٹھ کے وہ فوراً سے استخارے کا رزلٹ بھی آپ کو دے رہا ہے, فال نکال کے یا پتہ نہیں کیا کر کے, قرآن کی کوئی پیج کھول کے, ناٹ ایٹ آل, اٹس ناٹ الاؤڈ. ایک تو کسی سے استخارہ کروانا جائز نہیں ہے, دوسرا اس کا رزلٹ فوراً سے بتا دینا یہ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں, اور تیسری بات ہے کہ یہ فال نکالنا یا یہ لکی ڈرا یا وہ کرنا کہ نیگیٹو نمبر آئے گا تو ٹھیک, اچھی بات نہیں, اگر پازیٹیو آئے گا تو یہ بالکل ٹھیک باتیں نہیں ہیں. ہاں کبھی کبھی فار ایگزامپل آپ جب بے قرار ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں, تو آپ قرآن کو کھول کے آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں, 2-4 پیجز میں آپ کو اس چیز کا آنسر مل جاتا ہے. دیٹس اندر تھنگ. وہ استخارہ نہیں ہے, وہ ایک ویسے ایک چیز ہے. لیکن کسی کو یہ کرنا, یا خود میں استخارہ کرنے کے بعد قرآن کھولوں یا کوئی پیج کھولوں تو اگر میری نظر سب سے پہلے کسی اور نمبر آیت پہ پڑھے یا ایون پہ پڑھے, یہ بالکل عجیب سی بیتوں کا باتیں ہیں. خواب میں ریڈ لائٹ کا آنا یا ریڈ کوئی چیز دیکھنا ایز اے نیگیٹو سائن اور گرین چیز دیکھنا ایز اے پازیٹیو سائن, یہ سگنلز والی جو پالیسی ہے نا وہ انسانوں کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. کہ ریڈ سگنلز مینس کہ آپ رک جاؤ اور گرین مینس سے چلے جاؤ, تو یہ اللہ تعالیٰ بھی, امیجن کسی کو بلو آ جائے پھر وہ کیا کرے, کسی کو یلو آ جائے پھر وہ کیا کرے, کہ وہ صرف انجن سٹارٹ کرے اپنا. واللہ عجیب کانسیپٹس ہیں ہمارے استخارہ کے مطابق, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور وہ بھی ہے کہ اگر تم صبح اٹھو تو تمہارا چہرہ رائٹ سائڈ پہ ہو تو ٹھیک ہے, اگر تمہارا چہرہ لیفٹ پہ ہو تو نیگیٹو ہے. عجیب فضول بات ہے. خواب آ سکتا ہے, دل کسی طرف مائل ہو سکتا ہے, دل دور بھی ہو سکتا ہے, چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ایز اے پازیٹیو سائن. چیزوں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے, اٹس نیگیٹو سائن. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب استخارہ بھی دعا ہے نا, سنس دعا ہے, اور دعا کی بھی لیولز ہوتے ہیں قبولیت کے اور انسان کے اپنے نیچر کے. فار ایگزامپل ایک انسان بغیر سمجھے استخارہ کر رہا ہے, اب شاید اس کا کلیئر سائنس اتنے نہ ملیں, اور ایک انسان اس کے اندر ڈوب کے اس کے مطلب کو سمجھ کے استخارہ کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے اس طرح دعا کرو جس طرح تمہیں یقین ہو کہ وہ قبول ہوگی, اور وہ یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہے, اور وہ اس میں جلدی نہیں کرتا کہ یار اب دعا قبول نہیں ہو رہی, استخارہ کا کچھ آ ہی نہیں رہا. یہ جو تیزی ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, یہ جب انسان کہتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ کہہ جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. تو ڈپینڈز آن کیس ٹو کیس. بٹ کسی نے اگر بہترین استخارہ کیا تو ون آف دا ریزلٹ از 100% ریزلٹ از کہ اس کا کام وہ ہو جاتا ہے, پازیٹیو سائن. یا اگر وہ خیر کا باعث نہیں تھا اور اس نے دل کے ایمان اور توکل کی کیفیت کے ساتھ دعا مانگی تو وہ کام اس کا ہوتا ہی نہیں ہے, اٹ مینس نیگیٹو سائن. ہاں اگر کوئی کام ہو جائے,
آپ نے استخارہ بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر طلاق ہو جائے، کیا کریں؟ دیکھو میں نے تو استخارہ کیا تھا، میں تو یاد رکھیں اس میں خیر تھی، اس چیز میں پڑھنا ہی نہ، آپ کے لیے جانا ہی نہ، اس سے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ اس میں پڑھیں اور کچھ لیسن سیکھیں یا کچھ گناہ معاف ہوں آپ کے۔ انسان گناہ گار ہے، انسان کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں انسان سے۔ تم نے جو فلاں گناہ کیے تھے، تم نے آج تک توبہ ہی نہیں کی اس کی، تمہارے گناہ میں نے معاف کرنے تھے اس چیز کے ذریعے، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ تم نے یہ لیسنز لرن کرنے تھے تاکہ تم آنے والی نسل کی تربیت کر سکو، وہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی بھی انسان کو کانٹا چبھتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتوں میں درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ نیک اعمال کر کے ان درجات تک پہنچ سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں اور بلاؤں سے آزماتے ہیں اور پھر وہ بڑے بڑے درجات اچیو کر لیتے ہیں۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں مصیبتیں اور مشکلات اور بلائیں نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن بھوکے ننگے آتے اللہ کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ یعنی ہم کہنے کا مطلب ہے ہم بینکرپٹ آتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یار اب کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ مصیبتیں اور آفتیں ہیں جن پہ انسان صبر کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پھر اللہ تعالیٰ صبر کا جو اجر دیتے ہیں نا وہ بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ کے ہر پلان میں، ہر فیصلے میں خیر اور بہتری ہے۔ تو ایون وہ جو جاب کا ملنا تھا اور جاب کا پھر 6 مہینے بعد آپ کو جاب سے نکال دیا گیا، اسی میں خیر تھی۔ اینڈ یہاں پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ٹرسٹ۔ واٹ از پلیزنگ ٹو اللہ از پلیزنگ ٹو می، واٹ از ڈیئر ٹو اللہ از ڈیئر ٹو می۔ سو خود کریں استخارہ۔ ہاں کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس میں میوچل فیملی کا ڈیسیجن ہے، فار ایگزامپل شادی کرنی ہے، بہو کو لے کے آنا ہے، تو ڈیفینیٹلی بہو سسر کی بہو ہے اور ساس کی بہو ہے تو پیرنٹس بھی اس میں استخارہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بھائی بہن بھی استخارہ اس معاملے میں کر سکتے ہیں، بیکاز ایک میوچل کمبائنڈ ڈیسیجن ہے، ہر بندہ افیکٹ ہوگا اس سے۔ تو میوچل ڈیسیجنز، میوچل چیزوں میں جس میں ہر فیملی کے ممبر انوالوڈ ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں استخارہ فیملی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ فار ایگزامپل جی فلاں ملک میں میری خالہ پھپھو بیٹھے، خالہ میرے لیے استخارہ کر دیں، میرے لیے ماں جی میرے لیے استخارہ نہیں، ماں جی اپنے لیے استخارہ کر رہی ہیں، آپ کو اپنے لیے کرنا ہوگا۔ سو آن لائن استخارہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔